السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، تیسرا عمل ہمارا ذکر تھا، ذکر میں کلمہ طیبہ کے فضائل اور استغفار کے فضائل آئے تھے۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، کلمہ طیبہ کے کوئی فضیلت آپ بتائیے تسنیم فاطمہ۔ کنیز زینب بتائے۔ ہلو جی جی جی، میں آپ کی آواز نہیں آئی تسنیم فاطمہ، آپ کہیے دوبارہ، آواز پرابلم ہو رہی ہے۔ چلے کنیز زینب آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کلمہ طیبہ کے دو فضیلتیں بتائیے۔ میں اس دن کلاس نہیں کی تھی۔ اچھا، گلستہ شیخ۔ جی تسنیم فاطمہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے شاہین؟ شاہین جی مفتی صاحب آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ، تو آپ ہی بتا دیجئے گا کلمہ طیبہ کے فضائل۔ کلمہ طیبہ کا فضائل، میں معافی چاہتی ہوں مفتی صاحب، میں دوبارہ کلاس سن بھی نہیں پائی اور میں نوٹ بھی نہیں کر پائی، میں معافی چاہتی ہوں۔ معافی کی کیا بات ہے بہن، شرمندہ کر رہی ہے، معافی کیا۔ بہن چلیں پھر کلاس شروع کرتے ہیں۔ تسنیم فاطمہ، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ تسنیم فاطمہ، گلستہ شیخ، زاہدہ۔ ہلو السلام علیکم۔ جی جی اب آئیے، آپ کی آواز کیا میری آواز آ رہی ہے آپ مفتی صاحب؟ جی 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 الحمدللہ آواز آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں بار بار بول رہی تھی کہ میری آواز نہیں آ پا رہی تھی۔ اب آپ کلیئر آ رہی ہے، آپ بولیے گا آپ۔ جی آپ کا سوال آپ نے شاید کچھ پوچھا تھا مجھ سے۔ جی جی میں نے پوچھا تھا کلمہ طیبہ کے دو فضیلت بتائیے، دو فضائل بتائیے۔ کلمہ طیبہ کے دو مفتی صاحب معافی چاہتی ہوں، پچھلے نہیں مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو بھی نہیں دیکھ پائی اور کلاس بھی پچھلی والی بہت ڈھنگ سے نہیں اٹینڈ کر پائی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، چلیے تھوڑے میرے والد صاحب کی طبیعت ناساز چل رہی تھی، اس وجہ سے اللہ آپ تعالیٰ۔ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کیجیے کہ وہ جی جی احتیاط ہو جائے مقبول۔ میں دعا کروں گا، اور ہم سب کلاس کے سبھی لوگوں پہ یہ ایک مسلمانی حق ہوتا ہے کہ بیمار کے لیے اس کی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ تو آپ سب لوگ اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیم شبی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ نیم شبی کے معنی، نیم کے معنی فارسی میں ہاف کے آتے، شب کے معنی رات کے آتے۔
نیم شبی دعاؤں سے مراد یہ ہے کہ راتوں کو تہجد اٹھ کر پڑھنے والے اور اللہ سے مانگنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنی نیم شبی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے گا۔ بہرحال نیم شبی دعاؤں میں تسنیم فاطمہ کی بہن کے والد محترم کی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی انشاءاللہ کروں گا۔ تو جزاک اللہ۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اعمال میں سے تیسرا عمل تھا ذکر، اور ذکر کی جمع ہے اذکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ کیا کرو، کیونکہ 2 کاموں سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کو تمہیں کرنا کے علاوہ کوئی چھٹکارا ہی نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں بہت ضرورت ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو، اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو راضی کرو گے، وہ ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ جب کثرت بولی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ان گنت مرتبہ، اور یہی فرق ہے ایک وظیفے میں اور ایک ورد میں۔ ورد جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی خاص عدد نہیں ہوتا ہے، اور وظیفے میں خاص عدد ہوتا ہے۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ کلمہ طیبہ کے 2 فضیلتیں میں نے بتائی تھی۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کلمے کے اخلاص کی نشانی کیا ہے، یعنی پیارے آقا سے پوچھا کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ کہے تو اخلاص کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے، یعنی یہ کلمہ پڑھنے والا حرام کاموں سے رکا ہوا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کلمہ طیبہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے۔ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا روشن کر دیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ یعنی کسی نے 100 مرتبہ ایک تسبیح، کیونکہ تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، جب یہ کہا جائے ایک تسبیح تو اس کا مطلب یہ کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو کوئی 100 مرتبہ ایک تسبیح کلمے کی پڑھے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے نزدیک اس سے بہتر عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ ہاں وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ کئی تسبیح پڑھے۔ استغفار کے فضائل کہتے ہیں، جو شخص استغفار میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری کا سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی اور فراخی اور بہت زیادہ اس کو مال دولت عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی آیت پڑھی فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تلاوت فرمائی۔ اس آیت کے تحت میں نے ایک بات بتائی تھی کہ دیکھیے 6 کلمے اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ان کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ کوئی آپ سے یہ پوچھے بتائیے پہلا کلمہ قرآن کریم میں کہاں آیا ہے، تو عام جواب دیجیے گا کہ پورا کلمہ ایک ساتھ ایک جگہ ایک صورت میں ایک آیت میں قرآن کریم میں نہیں آیا ہے، بلکہ 2 الگ الگ جگہوں پر کلمے کے 2 حصے، لا الہ الا اللہ ایک حصہ ہے، محمد رسول اللہ دوسرا حصہ ہے۔
تو آپ یہ کہیے گا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں ہے یا غالباً 19 ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس تو لا الہ الا اللہ سورہ محمد میں آیا، سورہ فتح کی میں محمد الرسول اللہ آیا، تو اس طریقے سے کلمہ پورا آیا۔ بہرحال قرآن کریم میں مکمل ایک ساتھ پورا کلمہ نہیں آیا ہے، الگ الگ جگہ سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ آیا، سورہ فتح میں محمد رسول اللہ آیا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا، یعنی شیطان ایمان والوں کو ہلاک و برباد کرتا ہے دنیا اخروی اعتبار سے گناہ اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگا کر، اور ایمان والے بندے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھے، کثرت سے استغفار پڑھے، تو اس سے شیطان خود ہلاک ہوتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعات سے ہلاک کیا، اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا میری نافرمانی کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا نزول جب ہوا، اس آیت کے نزول کا اس آیت کے نزول کے وقت کا جو واقعہ وہ یہ ہوا ہے کہ شیطان اس قدر چیخ مارا، اتنی تیز چیخ ماری کہ اس کے تمام چیلے چپاٹے جمع ہو گئے، اس کے کارندے جمع ہو گئے، اور کہا بھئی کیوں بات ہے، تم نے کیوں اتنی زور سے چیخ ماری، کیا آفت کیا مصیبت ہو گئی؟ کہا کہ میرے سر پہ خاک ڈالو، میرا مشن ناکام ہو گیا، میری سب محنت رائے گاں گئی، کیونکہ آج قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی جس آیت نے میرے مشن پہ پانی پھیر دیا۔ کہ آیت کون سی؟ اس نے بتایا کہ آیت یہ نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا کہ وہ میری نافرمانی کر دیں، میرے حکموں کو چھوڑ دیں یا میرے حکموں کو توڑ دیں تو مجھ سے نہ دور بھاگے بلکہ میرے قریب آئیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ میری رحمت کے امیدوار اور طلبگار بنتے ہوئے میرے در پر حاضر ہو جائے، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو شیطان نے کہا ہم گناہوں پر لاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کراتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑواتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو چھڑواتے ہیں، اور یہ بندے پھر توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ معاف کر دیتا ہے، اس طریقے سے تو ہمارے مشن ہی ناکام ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈو۔ چنانچہ سب چلے گئے اور حل ڈھونڈا جانے لگا۔ ایک وقت کے بعد عزازیل، یہ ابلیس کا نام ہے، شیطان کا، اس کی نسل اولاد بہت ہیں، تو اس نے پھر چیخ ماری، اور پھر اس کی چیخ کو سن کر انسانوں نے نہیں سنی اس کی چیخ، جنات کی چیخ سن کر پھر حاضر ہو گئے، کیونکہ شیاطین جنات کی مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے۔ کہا کہ اب کیا ہوا، اب کیوں چیخے؟ کہ اب اس لیے چیخا ہوں کہ میں نے ایک حل تلاش کر لیا ہے۔ حل یہ ہے کہ تم آج کے بعد ان کو بدعات کے کاموں میں لگانا، ان کو ایسے کاموں میں لگانا جو حقیقت میں تو گناہ ہوں گے لیکن وہ اس کو عبادت سمجھیں گے۔ جب وہ عبادت سمجھیں گے تو نہ تو وہ گناہ توبہ کریں گے، جب توبہ نہیں کریں گے تو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے بدعت اتنا سنگین اور اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اس سے بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہی ہے کہ میں تو یہ تو اچھا کر رہا ہوں، تعزیے پہ نیبو چڑھا رہا ہے، مزاروں سے منتیں مانگنے جا رہا ہے،
وہ کوڑے بنانے کو، وہ حلوے بنانے کو، وہ راتوں میں جگ کے سب کچھ کرنے کو یہ عبادت سمجھے ہوئے، اور حقیقت میں یہ عبادت نہیں ہے، بدعات ہے، بلکہ اللہ معاف کرے بعض حالتوں شرکی تک پہنچ جاتی اور توبہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے اس عمل کو دین سمجھ رہے ہوتے۔ لہذا یہ شیطانی مشن ہے بدعات میں۔ تو شیطان نے کہا حضرت کہ میں نے ان کو بدعات سے ہلاک کیا، اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ بہرحال استغفار کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک تو یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تو یہ، دوسرا وہ پورا 5واں کلمہ ہے۔ تیسرا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یوں ہیں، یعنی استغفاروں میں استغفار کا سردار جس کو سید الاستغفار کہا، اور وہ کیا ہے؟ پیارے آقا نے خود بتایا سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی وانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ کیا ہے؟ سید الاستغفار ہے۔ اس کے معنی اے اللہ تو میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے اور میں تیرا بندہ یا بندی ہوں، اور تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے جو گناہ کیے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کو یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے تو جنتی ہوگا، اور جو شخص رات کو یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو جنتی ہوگا۔ بہرحال توبہ کا طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور سچ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد وضو کرے، نماز پڑھے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بخش دے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، ڈٹتے نہیں ہیں، ضد نہیں کرتے۔ تو توبہ کے اصلی جز 3 ہیں، میں نے بتایا تھا، جو گناہ نمبر 1 جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، احساس ہو۔ نمبر 2 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ اور وعدہ ہو۔ نمبر 3 جو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور حقوق العباد یعنی مالی حق، کسی کا مال لیا، کسی کے آبرو ریزی کی، کسی کو انسلٹ کی، الغرض مالی، جسمانی، روحانی، قلبی، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف کسی کو پہنچائی ہو تو ان کی تلافی کرنا، اس طرح توبہ کر لی جائے تو ضرور توبہ قبول ہوتی ہے۔ 3 چیزیں۔
لیکن اگر ان کاموں کے ساتھ بعض اور چیزیں مثلا نیکیوں کی کثرت، کسی بڑی نیکی کا اہتمام وغیرہ بھی ملا لی جائیں تو توبہ اور زیادہ اقرب الی القبول، قبول ہونے کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کی ایک ایک تسبیح صبح اور شام پڑھ لی جائے، یہ جو ہے رمضان المبارک کے چوتھے عمل یعنی تیسرے عمل یعنی ذکر کے اندر یہ داخل۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھا عمل دعاؤں کا، اور ابھی سے شعبان کے مہینے سے ہی دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان المبارک بڑی رحمت کا اور برکت کا مہینہ ہے۔ برکتیں اور رحمتیں اللہ کی جھوم جھوم کر برستی ہیں، اس لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں مانگنے کی ہمیں رمضان میں بے حد ضرورت پڑے گی، اور ابھی سے اگر مانگنے کی عادت ہوگی تو رمضان المبارک میں اللہ سے مانگنے میں آسانی اور سہولت ہوگی، اور طبیعت پر ذرہ برابر دشوار نہیں ہوگا۔ تو رمضان المبارک کی چوتھا عمل کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اب دعاؤں کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنا ہے، اور دعاؤں کب مکروہ ہیں، کب اس مانگنی چاہیے، اور دعا میں کیا کیا چیز ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہم آج بات کریں گے۔ فضیلت اور اہمیت کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر رات اور دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کی، دوسرے عادل انصاف کرنے والے بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ تعالی شانہ بادل سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے، اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کسی مصلحت سے کچھ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی مدد ضرور مظلوم کو مل کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت کو چھوڑو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ کیا کرو، وہی میں نے بتائی، 2 کاموں یعنی کلمہ طیبہ اور استغفار سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 ایسے کام ہیں جن سے تمہیں کوئی چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں بے حد ضرورت ہے، جن 2 باتوں کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، وہ ہے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ لہذا دعائیں خوب کی جائیں، خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کے آخری پہر میں۔ ہاں، اب یہ سمجھنا ہے ان چیزوں کو جس میں دعاؤں میں جن کی رعایت کی جائے تو دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ دعا میں ارکان کتنے ہیں؟ اور ارکان جو ہیں 3 ہیں، ایک اخلاص، دوسرا قبولیت کا یقین، تیسرا دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا۔ دعا کے لیے شرائط کیا ہیں؟ دعا کے لیے شرائط جو ہیں 4 ہیں۔ ایک حرام سے بچنا، گناہ یا رشتہ داریوں کے توڑنے کی دعا نہ کرنا، تیسرا محال، امپوسیبل اور ناممکن بات کی دعا نہ کرنا، چوتھا قبولیت دعا میں جلدی نہ کرنا۔ یہ شرائط ہے۔ اگر ان 4 میں سے کوئی چیز ہوگی
تو دعا قبول نہیں ہوگی. مطلب حرام مال سے بچتا نہیں ہے بلکہ حرام کھاتے ہیں. یا اسی طریقے سے گناہ کی دعوت، گناہ کی دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے ان سے ملا دے، اے اللہ میرا ان سے کام کرا دے، یہ دعا تو بھی قبول نہیں ہوگی. یا اسی طریقے اے اللہ میری جوانی لوٹا دے، اے اللہ میرے بال پیسے پہلے جیسے لمبے کر دے. ایک عمر کا تقاضا ہے کہ بال بھی کم ہو جاتے. اب یہ اسی طرح اے اللہ میری بس سن لے، جلدی کرنا. اس میں دعا کی قبولیت کی 4 شرائط. بہرحال تو دعا کے ارکان، دعا کے 3 رکن ہیں. ایک اخلاص ہو. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا اخلاص کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حرام سمجھ کر ان سے رکے. اخلاص. دوسرا قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ ہی دے گا اور اللہ کسی نہ کسی درجے میں دعا قبول کرے گا. تیسرا دل کی گہرائیوں سے مانگ، تڑپ ہونا چاہیے. شرائط 4 ہیں. حرام سے بچنا، گناہ یا رشتہ داریوں کو اور ناطے کو توڑنے کی دعا نہ کرنا، امپوسیبل اور ناممکن کام کی دعا نہ کرنا، قبولیت دعا میں جلدی نہ کرنا. دعا میں جو ہے مستحبات تقریباً 15 چیزیں دعا کے اندر جو مستحب ہے، جن کو کیا جائے تو ثواب ملتا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ملتا، کیونکہ مستحب کہتے ہی اس عمل کو. دعا سے نمبر 1، دعا سے پہلے کوئی نیک کام مثلا صدقہ وغیرہ کرنا. نمبر 2، دعا سے پہلے طہارت حاصل کرنا اور نماز پڑھنا، صلاۃ التوبہ وغیرہ. نمبر 3، سائل کی طرح ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا، بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلا کر دعا. نمبر 4، قبلے کی طرف منہ کر دعا مانگنا. نمبر 5، آواز پست کرنا یعنی آواز آہستہ رکھنا. ادب خداوندی کا لحاظ رکھنا، اللہ دے 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 اس طریقے سے نہیں، اللہ سے حکم نہیں کرنا. اللہ کے جو آداب ہیں، الفاظ ہیں، بس اس کو اس میں خیال رکھنا ہے. چھٹی چیز، شروع اور آخر اللہ کی تعریف پڑھنا اور درود پڑھنا. شروع میں بھی اللہ کی تعریف اور درود ہو اور دعا کے آخر میں بھی اللہ کی تعریف اور دعا. نمبر 7، رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرنا. نمبر 8، دعا میں گڑ گڑانا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا. نمبر 2، منقول دعاؤں کا اختیار کرنا. منقول اور مقبول دعائیں وہ کہلاتی ہیں جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ان کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں ہے. ان منقول اور مقبول دعاؤں سے دعا کرنے سے دعائیں کیا ہے، دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے. نمبر 10، نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا. وسیلہ میں نے بتا ہی دیا آپ کو. وسیلہ کہتے ہیں، دیکھیے وسیلہ چاہے اپنے عمل سے مانگا جائے، چاہے کسی نیک شخصیات کے ذریعے سے مانگا جائے. وسیلہ کہتے ہیں واسطہ دے کر، اے اللہ میں نے فلاں کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں وہ قبول ہو چکا ہے تو اس کے وسیلے سے میری یہ حاجت کو پورا فرما. بخاری شریف میں 3 آدمیوں کا ذکر ہے جو جنگل میں جا رہے تھے. اچانک بارش اور طوفان آنے لگا تو وہ پناہ لینے کے لیے گفا میں چلے گئے، اور پھر اوپر سے ایک چٹان آئی اور جو غار اور گفا کے منہ پر ایک دم سے فٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ تینوں اس غار کے اندر، گفا کے اندر بند ہو گئے. تینوں نے دعا کری اپنے نیک عمل کی وجہ سے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیا تھا. بہرحال وہ مختصر نہیں، بہت لمبا واقعہ ہے، تو اپنے عمل سے بھی، عمل کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے ان کے دور خلافت میں جب بارش نہیں ہوئی تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا کے چچا تھے ان کے وسیلے سے دعا مانگی. لہذا وسیلے سے دعا مانگنا بھی جائز اور درست ہے، بنا وسیلے کے بھی مانگنا جائز اور درست ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں بنا وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی، بالکل غلط. وسیلے سے دعا مانگنا مستحب ہے، بغیر وسیلے کے بھی مانگا جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ وسیلے کو وسیلہ نہیں کہتے، وہ ہوتا ہے وہ شرک ہے، لیکن کہتے ہیں ہم تو بزرگوں سے کام مانگ رہے ہیں، ہم تو ان کا وسیلہ لگاتے ہیں. اے بڑے پیر صاحب آپ اللہ سے یہ کروا دیجئے،
آپ یہ ہماری مراد پوری کر، نہیں، مانگنا اللہ سے ہو. کیسے؟ اے اللہ تیرے یہ مقبول ترین محبوب ترین بندے ہیں، اے اللہ ان کی محبوبیت میں تو ہمیں عطا فرما. مانگنا اللہ سے ہو. لیکن جو لوگ جاہل لوگ جس کو وسیلہ کہتے ہیں، وہ وسیلہ نہیں ہوتا، وہ شرک ہوتا ہے. بہرحال 11واں مستحب یہ کہ الفاظ دعا کا 3 مرتبہ کہتا ہے. اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، یعنی سینٹنس کو 3 بار کہیں. دعا مانگنے اور سننے والے کا آمین کہنا. آمین، دعا جو سن رہا ہے اور سن کر ان کا ہر دعا پر آمین کہنا. نمبر 13 اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگنا، یعنی اللہ کے 99 نام جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو یاد میں نے کرائے تھے لیکن سنے نہیں تھے، تو دعا اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعا مانگنا. نمبر 14 فراغت کے بعد یہ دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا. اگر آنسو نکلے ہیں تو آنسوؤں کو بھی منہ پہ پھیر لیں، کیونکہ جہنم کی آگ کو بجھانے والا ایک مومن کی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ ہوگا. لہذا جو آنسو نکلے تو ان کو یہیں پر ہی پہنچ لیں اور منہ پہ ہاتھ پھیر لیں. نمبر 15 پہلے اپنے لیے پھر والدین اور تمام مومنین کے لیے دعا کرنا. یہ دعا میں مستحب ہے. دعا کے مکروہات، دعا میں 3 چیزیں مکروہ ہیں. دعا کے وقت آسمان کی جانب نگاہ اٹھانا، آسمان کی جانب نگاہ اٹھانا یہ جو ہے مکروہ ہے. اسی طریقے سے دوسرا مطلب ایک دعا کے اندر نغمہ اور سریلی آواز پیدا کرنا، بجائے گڑ گڑانا نہ ہو بلکہ ایک نغمہ ہو، ترنم کی طرح مانگنا، یہ بھی مکروہ ہے. رحمت خدا بندی کے مانگنے میں تنگی کرنا تیسرا مکروہ یہ ہے. مثلا یوں کہنا میری مغفرت فرما، کسی اور کی نہ فرما، مجھے دے دے سب کو پھوڑ دے، میرے گھر میں برکت آ جائے سب کے بے برکتی آ جائے، میرے کاروبار چلے، میرے شوہر کا کاروبار چلے، سب کا کاروبار مطلب کہ ٹھپ ہو جائے، تو یہ دعا میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے. قبولیت دعا کب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے؟ ایسے موقع، ایسی جگہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے وہ 13 ہے. اذان کے بعد، اذان اور تکبیر کے درمیان، جہاد کے دوران، ختم قرآن کے بعد. جو لکھا ہوتا ہے نا دعا ختم القرآن، ختم قرآن کے بعد. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ختم نہیں کہنا چاہیے، اس سے ختم ہو جاتا. یہ سب بیکار کی بات ہے. ایک تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. کوئی بھی مومن اور ایمان والا کتنے ہی گئے درجے کا گناہگار ہو، لیکن کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا تو اس کی ہرگز یہ نیت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ دنیا سے ختم ہوگا، اور نہ ختم ہو سکتا. اگر کوئی کہتا ہے تو ابھی ختم نہیں ہوگا دنیا، کیونکہ اللہ اس کا محافظ اور نگہبان ہے. تو دعائیں ختم، قرآن کو ختم کہتے ہیں، ختم ہو گیا کہہ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. خود قرآن کریم کے اندر لکھا ہے دعائیں ختم القرآن. تو ختم قرآن کے بعد وہ جو دعا لکھی ہے چھوٹی سی، اس کو پڑھ لینا چاہیے. وہ دعا ایسی ہے کہ اے اللہ اس قرآن کریم کو میرے لیے حجت بنا دے، سفارشی بنا دے. اور جو لمبی والی دعا ہے اس کا ترجمہ کر کے بڑا دل خوش ہوتا ہے، واقعی اللہ سے سب کچھ مانگ لیا گیا ہے. انشاءاللہ کبھی اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا. بہرحال ختم قرآن کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے آب زمزم پیتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ اور روزہ اقدس کی حاضری مقدر فرمائے. جب بیت اللہ کے اوپر پہلی نگاہ پڑتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. مرغے کی اذان سن کر دعا قبول ہوتی ہے. مرغے کی اذان، مرغ جو بانگ دیتا ہے ککڑ کم، تو اس وقت بھی دعا کی قبولیت ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد بھی، چنانچہ بعض خواتین کو مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ مکمل عشاء کی 17 پڑھیں گی تبھی دعا مانگتی ہے. نہیں، اس کا اصل طریقہ یہ کہ فرض کے بعد مختصر دعا مانگی جائے اور مکمل نماز کے بعد ذرا لمبی سی دعا مانگ لی جائے. نمبر 9 مسلمانوں کے جائز اجتماعات میں، کوئی میلاد ہے، کوئی اجتماع، عورتوں کا اجتماع ہے، ذکر یا درود کی مجلس میں ہے، کوئی جلسہ ہے،
اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس مجمع میں کون اللہ کی محبوب ہے، اس کی محبوبیت میں اللہ پورے مجمع کی دعا قبول کر لے۔ جب امام جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے تو نماز کے ختم تک بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، نماز کھڑی ہونے کے وقت بھی دعا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب نماز ایک تو نفل کا سجدہ، نمازوں کا سجدہ ہے، یعنی نفل نمازوں کا سجدہ، اس میں دعائیں وہ مانگیں گے جو احادیث اور قرآن میں آئی ہے۔ ایک ویسے ہی جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، اس کو ہم سجدے میں جا کر مانگے، سجدے کی حالت میں، تب بھی کیا ہے، تو اس میں اپنی زبان سے بھی مانگ سکتے ہیں، سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات، وقت کیا ہے؟ 7 وقت ایسے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو عرفے کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ، بقرعید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے وہ عرفے کا دن کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک کا تو پورا مہینہ، جمعے کا پورا دن، تاکہ اس میں جو ایک